إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، کفر کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء کو چنیدہ، منتخب اور بڑے صدق و وفا والے ساتھی عطا کیے، جن میں سچائی بھی ہے، راست بازی بھی ہے، ایمان بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے اصحاب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا کیے، اور تمام انبیاء میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ہستی سیدنا و رسولنا و حبیبنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگردان، آپ کے جانثاران، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سالاری میں جہاد کرنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک کلمے پر اپنا گھر بار چھوڑنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ایک کلمہ ادا ہو اور اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے والے، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اصحاب رسول باقی تمام انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہیں، اور اس امت میں سے سب سے زیادہ شرف والے، عزت والے، مقام والے، اپنے دلوں کی طہارت والے، اپنے دلوں کی صفائی والے، اپنے دلوں کے تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اگر انبیاء کے بعد اس زمین پر کوئی افراد پیدا ہوئے ہیں تو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی جذباتی بیانیہ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ مالک کائنات نے کسی نبی کے ساتھیوں کی قرآن مجید کے اندر اس طرح تعریف و توصیف نہیں کی جس طرح نبی پاک کے ساتھیوں کی توصیف کی، ان کی تعریف کی، ان کو تمغے عطا کیے، ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ جب ان پہ منافق اعتراض کرتے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ جو نبی کے کہنے پر اپنا گھر چھوڑ کے آگے، مال چھوڑ کے آگے، بیویاں چھوڑ کے آگے، جائیداد چھوڑ کے آگے، آباء و اجداد کا علاقہ چھوڑ کے آگے، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ کیسے جذباتی لوگ ہیں، ان کو تو جنون ہے۔ کیا ہم اس طرح کے بے وقوف ہیں کہ اپنا سب کچھ ایمان کے لیے چھوڑ دیں؟ مالک کائنات نے منافقین کو جواب دیتے ہوئے کہا، الا انہم ہم السفہاء، اس بات کو یاد رکھو، اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے، اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں کو بے وقوف کہنے والے۔ مالک کہتا ہے حقیقت میں یہ منافق خود بے وقوف ہے۔ منافق اس وقت بھی تھے اور منافق آپ بھی ہیں۔ منافق اس وقت بھی براہ راست نبی پاک پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، منافق اس وقت بھی براہ راست نبی پاک پہ اعتراض کرنے کی جرت اس وقت بھی وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید پر اعتراض کرتے تھے، کسی کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، کسی کے گھر بار چھوڑنے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ مال لے کے آتا، نبی پاک کے قدموں میں نچھاور کرتا، تو منافق کہتے یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ منافق اس وقت بھی یہ کرتے تھے، اور کیسی رب کی قدرت ہے کہ منافق قیامت تک یہی کیے جا رہے ہیں۔ منافق اس وقت بھی پیغمبر کریم کا نام لے کر ذاتی اعتراض آپ پر نہیں کرتے تھے، یا آپ کی بیوی پر اعتراض کیا، آپ کی بیوی عائشہ پر اعتراض کیا، یا نبی پاک کے ساتھیوں پر مدینے کے منافقوں نے اعتراض کیا۔ میں کیسا حیران ہوتا ہوں، 1450 سال گزر گئے ہیں، نہ منافقت بدلی ہے، نہ نفاق کا طریقہ بدلا ہے، نہ ان کا نظریہ بدلا ہے، نہ ان کا طور طریقہ بدلا ہے۔ آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اعتراض تو نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی یا ماں عائشہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا حفصہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا ابو بکر و عمر، عثمان و علی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ نفاق بھی پرانا ہے، بیماری بھی پرانی ہے، دل کے اندر زنگ بھی پرانے ہیں، اور طریقہ بھی پرانا ہے، اور اعتراض بھی پرانے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کہتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ پہ تنقید مت کرو، ان کو برا بلا مت کہو، ان کو گالی گلوچ کا نشانہ نہ بناؤ۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ البخاری فی صحیح۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ان پیغمبر کے ساتھی اور جانثار انصار و مہاجرین کے ایک مد گندم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔
ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی سخت جملہ کہا، تو اس موقع پر نبی پاک نے سیدنا خالد ابن ولید کو کہا، جو خود بڑے اعلیٰ صفات والے صحابی ہیں، ان کو کہا کہ آپ ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اندازہ کر لیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے تو نبی پاک ان کو اتنی سختی سے منع کرتے ہیں۔ آج کے پرفتن دور کے اندر جن کی اپنی طہارت سیدھی نہیں، جن کی نماز سیدھی نہیں، جن کا دل سیدھا نہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، جو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے، اور وہ اپنی کرسی اور منبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کا ترازو بنا کر ان کو تولتے ہیں کہ یہ صحابی صحیح مومن تھا اور یہ صحیح مومن نہیں تھا۔ اندازہ کر لیں کیسی قیامت کی نشانی۔ انہیں کیا چھج تو بولے، چھنی کیا بولے، جس میں ہزاروں چھید، جن کے اپنی فکر کا پتہ نہیں، جن کو قرآن مجید کی آیات بینات صحیح پڑھنی، اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی، جن کو 100 احادیث بھی زبانی عبارت کے ساتھ یاد نہیں ہوں گی، جن کو نماز کے اور طہارت کے پورے مسائل نہیں آتے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کو ڈسکس کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جمل والوں کو، صفین والوں کو۔ کون ہو بھائی آپ، کدھر سے آئے ہو؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، تعلیم دیتا ہے صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں، پہلے گزرے ہوئے نیک تمام لوگوں کے بارے میں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو بعد میں آتے ہیں پہلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم سے ایمان میں پہلے سبقت لے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے ان صحابہ و سلف کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی ہیں، یہ تنقیدیں کرنے لگے ہیں اور ناولسٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک ناول بڑا مشہور ہوا ہے 1953 کے اندر، اس کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا۔ ناولسٹ بڑے کمال تھے، ویسے ان کا کام ہی یہ تھا، بڑا مشہور ناول ہے، بہت چھپا ہے، ایران سے بھی چھپا ہے فارسی زبان کے اندر، عربی سے بھی وہ ناول چھپا ہے، اور اردو کے اندر تو بہت ہی زیادہ چھپا ہے۔ تو وہ ناولسٹ نے بھی کمال کیا ہے، کیسی کہانی لکھی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ڈرامہ یا فلم بنائی جاتی تو ویسے بھی ترکی والوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے اچھے ہیں، منہج ایک جیسا ہے، تو انہوں نے ارتغرل ڈرامہ بنا دیا، تو اس ناول کے اوپر بھی کوئی ڈرامہ بنانے کے لیے ان کو دیں بجٹ، منصورہ والوں کو کہیں کہ ان کو کہیں کہ ہمارے اس ناول کے اوپر بھی کوئی فلم، کوئی کہانی بنا دی جائے، ڈرامہ۔ پاکستانی ویسے بھی ترکی کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جھوٹ میں جو مزہ ہوتا ہے وہ سچ کے اندر تسکین تو نہیں ہوتی نا، جن کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہو۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر طبقات ہیں۔ جیسے انبیاء سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، قرآن میں خود بیان ہوا۔ لیکن تمام اللہ کے نبی ہیں، تمام پیارے ہیں۔ صحابہ اب نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا نہیں، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، معصوم عن الخطا نہیں، غلطی سے پاک نہیں، لیکن ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ ایک وہ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے، شروع میں اسلام لانے والے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ یہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد ان کی پیروی نیکی کے ساتھ کریں۔ دو طبقے ہو گئے، ایک سابقون الاولون اور دوسرے جو بعد میں آخر میں ایمان لانے والے، لیکن وہ بھی نیکی میں ان السابقون الاولون کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان سب کے لیے کیا؟ پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے درجے برابر نہیں ہیں، درجے برابر نہیں ہیں۔ درجے السابقون الاولون کے زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے قربانیاں زیادہ دیں، زیادہ مشکل اوقات میں اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو اللہ نے مرتبہ زیادہ عطا کیا ہے۔ جو بعد میں آنے والے فتح مکہ کے بعد ہیں یا آسانی کے دور کے اندر، اسلام ان کا بھی قبول ہے، ایمان ان کا بھی قبول ہے، ان کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کرنی ہے
وہ بھی نبی پاک کے صحابی ہیں، ان کو بھی جنت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلے ہیں السابقون الاولون۔ اس آیت کو سمجھنا ہے، ایک آیت قرآن مجید کی یہ اور ایک سورہ الحدید کی آیت نمبر 10، یہ سورہ التوبہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ 100 کا عدد یاد رہے گا نا؟ اور دوسری آیت جو آگے پڑھوں گا وہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، 100 اور 10۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پہلے اسلام لانے والے ہیں اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی جی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، اس کے آگے بات بچتی کوئی نہیں ہے۔ ہاں زنگ لگ جائے دل کو تو میں نے کہا عبداللہ بن ابی کو بھی لگا ہوا تھا اور اس کے چیلوں کو آج تک لگا ہوا ہے، ہم تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام قبول کر لو، صحابہ پہ تنقید مت کرو۔ عبداللہ بن ابی نہیں مانا، اس کے چیلے بھی نہیں مان رہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمیں تکلیف اس بات کی تو ہے کہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی بھی تکلیف ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دیکھتے تھے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا کڑتا تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں تعصب اور افسوس سے؟ تو یہ نبی پاک کو بھی کڑن ہوتی تھی کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور نبی پاک کے سچے متبعین کو بھی کڑن ہوتی ہے کہ لوگ صحابہ پہ تنقید کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ کس سے راضی ہو گئے؟ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ تیسرا بیچ میں کون آ گیا؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، خالق بھی راضی، مخلوق بھی راضی، نبی بھی راضی، رسول بھی راضی، سارے مومنین راضی، اور مومنین کے اوپر ساری کائنات کا رب عرش والا راضی۔ اب کسی کے ناراض ہونے سے، کسی کے مارنے پیٹنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگلی بات، راضی ہو گیا اللہ، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ یہ سابقون الاولون کے لیے بھی ہے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ صحابہ کامیاب لوگ ہیں، صحابہ کامیاب لوگ ہیں، کامران لوگ ہیں، جنت والے لوگ ہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہونے والے ہیں۔ یہ تمہیدن میں بات کر رہا ہوں۔ اگلی بات، یہ فرق کیا جاتا ہے بی بی سی چینل جیلم، بی بی سی چینل، ہاں یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے، شاید پہلے بتا، بغض بکواس چینل جیلم، بی بی سی جیلم، بغض بکواس چینل جیلم۔ بغض بکواس چینل کے جو سی ای او ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچپن کے اندر شیطان کے ساتھ بنٹے کھیلتے رہے ہیں، یہ میں نے ان کا سراغ نکالا ہے۔ ابلیس کے ساتھ ان کی بڑی گہری یاری تھی، بنٹے کھیلا کرتے تھے اکٹھے، اور یہ ان کا بڑا اچھا آپس میں تعلق رہا ہے۔ تو ناول انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھی ناول سے متاثر ہوئے ہیں، وہ جو 1953 کے اندر ناول لکھا گیا تھا نا، اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے فتح مکہ تو پہلا مسلمان ہونے والے، اور ان کی فضیلتیں ہیں، اے بعد ادھر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، اینجی گل ہے۔ وہ بی بی سی چینل جیلم کے سی ای او کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معافیاں مانگ کے، جان نہ بچا کے مسلمان ہوئے ہیں۔ میرے رب نے نخیڑ کر سڑیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرا دل کرتا ہے میں قہقہے لگاؤں خوشی سے۔ میرے مالک کو پتا تھا، میرے مالک کو پتا تھا کہ ایسے بندے آئیں گے جن کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، کسی استاد کے سامنے ذہن میں تلمس طے نہیں کیا ہوگا، صرف ایک ناول پڑھا ہوگا اور کچھ اپنے عبداللہ بن ابی کے پیروکاروں سے کچھ تعلیمات لی ہوں گی، اور کسی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے کہیں گے فتح مکہ تو جڑے بعد مسلمان ہوئے نا تو تلوار دے ڈر تو معافیاں مانگ کے، طلقاء معافیاں مانگ کے۔ قرآن نے نخیڑ کیتا ہے معافیاں منگن والے دا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 10، سورہ الحدید، سورہ الحدید آیت نمبر، سورہ الحدید آیت نمبر، مالک کہتے ہیں
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. مالک کہتے ہیں تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے ہیں، اور بعد میں مال خرچ کرنے والے اور بعد میں جہاد کرنے والے ہیں، فتح مکہ سے پہلے والوں کے درجے کا مقابلہ فتح مکہ کے بعد والے کر سکتے نہیں. اولئک اعظم درجہ، فتح مکہ سے پہلے والے درجے میں بہت بلند ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، بلال، خباب ابن عرط، سیدہ سمیہ، یاسر، عمار ابن یاسر، زید ابن ارقم، باقی سب کے مجھے نام نہیں آتے، یاد نہیں ہے. یہ درجے کے اعتبار سے جو فتح مکہ والے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے. تو بعد والے سارے معافیاں مانگ کے مسلمان ہو گئے، جان بچان ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے پہلے والوں اور فتح مکہ کے بعد والوں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے نہیں تو معافی کدے کولوں منگی نے؟ اللہ کولوں تے رسول کولوں. تے اللہ نے معافی دے سڑی تے رسول نے بھی دے سڑی، پر عبداللہ بن ابی یہ تک انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. ہاں اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں شاید حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے نا، یثرب، اس وقت اس کا نام یثرب تھا. عبداللہ بن ابی کے سر کے اوپر مدینہ کی سرداری اور حکمرانی کی دستار رکھی جانی تھی. ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی. وہ انصار، اوس و خزرج سارے نبی پاک پہ جپٹ پڑے. طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ سارا مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا. اوس بھی خزرج بھی. عبداللہ بن ابی جو کہ پہلے یہودی تھا، اب اس کو سردار بنانا تھا مدینہ کا. سارے متفق ہو گئے تھے کہ اس بندے کو بس اس کا حلف نامہ، کیا کہتے ہیں، حلف نامہ ہی ہوتا ہے، تقریب حلف برداری رہ گئی تھی. اس کے سر پہ پگڑی رکھنی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، وہ اس کی سرداری گئی. نبی پاک نے مدینے کے سردار بھی بنے، حکمران بھی بنے، اوس و خزرج سارے. اس دن کا دل کے اندر حقد لے کے نا عبداللہ بن ابی مرتا رہا مرتا رہا مرتا رہا. بڑی سازشیں کی، بدر کے موقع پر سازش کی، احد کے موقع پہ سازش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہودیوں نے بلا کے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ کے اوپر چکی کا پارٹ پھینک کے، وہ چکی کا پارٹ نہیں ہوتا، پھینک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش. وہ ساری سازشوں کے اندر عبداللہ بن ابی شامل تھا. تو وہ تڑپتا رہا، غزوے میں پیچھے رہ جانا، باتیں کرنا، مال غنیمت آنا تو اسی تواڈے نال ہاں. تو غزوے پہ جانے کی بات نہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، عورتیں بچوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. تو وہ عبداللہ بن ابی جو بیماری تھی نا، عبداللہ بن ابی کے بعد یہ بیماری ایک اور عبداللہ نامی بندے میں آئی. اتفاق سے اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اب عبداللہ نام رکھ لینے سے بندہ اللہ کا بندہ تو نہیں بن جاتا نا، وہ بندہ ہو جڑا بندے دا پتر ہوئے. ایک بندہ تھا عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن سبا. یہ عبداللہ بن ابی بھی پہلے یہودی مذہب پر تھا، پھر اسلام کا رعب اور غلبلہ اور مسلمانوں سے مدینے کے اندر مفادات لینے کے لیے عبداللہ بن ابی نے بھی ظاہراً اسلام قبول کر لیا. اسی طرح عبداللہ بن سبا بھی پہلے کیا تھا، یہ رجال کشی ایک کتاب کا نام ہے، رجال کشی کتاب کا نام ہے، دوستوں کی کتاب ہے رجال کشی. رجال کشی کے اندر اس کا سارا کچا چٹا دوست بھائیوں نے خود لکھ دیا. کانا یہودیًا، یہ پہلے یہودی تھا، فاظہر الاسلام، اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے ولایت علی کا، خلافت بلا فصل کا عقیدہ دینے والا عبداللہ بن ابی منافق کا جانشین دوسرا عبداللہ بن سبا تھا. وہ بھی پہلے یہودی تھا، دل میں کفر، زبان سے اسلام قبول کیا. یہ بھی عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، اور یہودیت میں کہا کرتا تھا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے
جانشین ہے، وسیع ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ جب عبداللہ بن سبا مسلمان ہوا، اسلام کو ظاہر کیا، سیدنا ابو عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، وہاں تو اس کی دال نہیں گلی۔ ایک علاقے میں گیا، جہاں گیا لوگ مار کے بغیر دفع ہو جائے توں، اے چوڑا نہ مارے توں، یہ سارے علاقے جیلم ہی تے نہیں نہ ہوندے جی، جدے لوگ سامنے با کے سن لین، وہ بھائی جتیاں بھی مارتے نے، وہ آدھے نے دفع ہوئے توں۔ عبداللہ بن سبا دی دال نہیں گلے، وہ جیلم دے بندے بھی شریف آدمی ہوندے نے۔ اے پنڈی تو پرا ہو جی نا تھوڑے جے، جوں بولی دے اندر انحنا پیدا، انحنا سمجھ دو نا قاری صاحب، وہ انحنا پیدا ہونا جیسے نرمی، اسی طرح انہوں دے مزاجاں وچ بھی نرمی پیدا ہو جاندی ہے۔ وہ ایک بندہ ہے میرا دوست ہے، وہ دی شادی ہوئی ہے جیلم والی سائڈ تے، پنڈ دادن خان۔ کہندے یار اسی گجراتی نا بڑے گرم لوگ ہیں، گل گل تے جناب آئے جناب لڑ پینے ہیں۔ کہندے انہاں نوں جنہ بھی مرضی کریے بڑے ٹھنڈے لوگ نے، اے بالکل اگوں تتے ہی نہیں ہوندے، لڑتے ہی نہیں۔ تے اودے تو مینوں سمجھ آیا بھئی سارے علاقے جیلم نہیں ہوندے۔ وہ عبداللہ بن سبا جتھے جاندا سی، مکہ گیا، مدینہ گیا، شام گیا، وہ جتیاں مار کے انہوں نے کٹ دینا، پاگل بیوقوف کتوں آ گیا ہے، صحابہ دے بارے گلاں کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اہل بیت کا حق چھینا گیا ہے، سیدہ فاطمہ کا حق چھینا گیا ہے، حضرت علی کا خلافت کا حق چھینا گیا ہے، تو نکال دیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب مصر کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر اس کی ذرا، پرانے لوگ تو اپنے اسی مذہب پہ رہے جو نبی پاک سے چلا آ رہا تھا، لیکن جو نئے لوگ، نئی پود، کہتے ہیں نئی جڑی نوجوان نسل ہے نا، یہ پرانے مولویوں کی گل سن دی، وہ جڑی نویں نسل ہے نا، ان کو پھر عبداللہ بن سبا کا جادو ان پہ چڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے صحابہ کے پاس بیٹھے نہیں تھے، ان سے تعلیمات کبار صحابہ سے لی نہیں تھی۔ اب تقریباً 30-35 ہجری ہو چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 25 سال ہو گئے تھے۔ اب یہ جو نئی پود پیدا ہوئی، ان کا اسلام کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں، جو نئی فتوحات ہوئیں مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، عراق کے علاقے کے اندر، اسلام سے اتنا گہرا تربیت کا ان کا تعلق نہیں تھا جو تعلق صحابہ کرام سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ابتدائی زمانے کے اندر تھا۔ تو لہٰذا پھر اس نے مصر کے اندر کچھ اپنے حواری پیدا کر لیے، یعنی اس وقت مصر کو آپ سمجھ لیں کہ وہ جیلم کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ البیرونی نے نا یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں زمین کا قطر ماپا تھا، تے البیرونی ایڈا چنگا نا ہے وہ، اے بندے نے انہوں بدنام کر چھڑے، BBC چینل والے نے انہوں بدنام کر چھڑے۔ اب کوئی جیلم کا نام لیتا بدنامی پیدا کہ جیلم میں بہادر لوگ ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے۔ یہ تحصیل، یہ جیلم کیا پیدا کرتی ہے؟ جرنیل پیدا کرتی ہے۔ اب یہ صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے عبداللہ بن سبا پیدا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، بطور کسی خاندان کے، بطور کسی، آج جیڑی میں گل کرنی ہے نا، میرا دل ہے بھئی وہ سبق دے طور تے میں یاد کرواؤں۔ اگر کسی خاندان، کسی قبیلے کی اسلام کے لیے سب سے زیادہ خدمات ہیں، اللہ کی قسم 1450 سال میں بنو امیہ کے قبیلے سے بڑھ کر اسلام کے لیے کسی قبیلے کی خدمات نہیں۔ یہ میں جذبات کے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ اندلس کے ساحل پہ اسلام کون لے کے گیا؟ یہ سندھ، ملتان میں اسلام کون لے کے آیا؟ یہ افریقہ کس نے فتح کیا؟ یہ مکران، یہ افغانستان، یہ غزنی، یہ ترکمانستان، یہ تبرستان، یہ سارے علاقے کس کے دور حکومت میں فتح ہوئے؟ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کے ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے عروہ بنت قریظ۔ عروہ بنت قریظ بیٹی ہیں ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب کی۔ ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن ہیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نبی پاک کے والد گرامی
اور سیدنا عثمان کی نانی یہ آپس میں جڑواں بہن بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ سیدنا عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد کے بیٹے ہیں، نبی پاک کی پھوپھی زاد کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموں زاد کے بیٹے لگتے ہیں۔ عروہ بنت قریظ نبی پاک کی پھپھو زاد ہے، اور عروہ بنت قریظ کے بیٹے کون ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان۔ اور عروہ بنت قریظ کی جو ماں ہے وہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، اور وہ اور عبداللہ آپس میں سگے بہن بھائی، یہ رشتہ بھی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قول کے مطابق عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 یا 6 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لم یشرب خمرن قط، کبھی بھی سیدنا عثمان نے ساری زندگی کے اندر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لم یقترف الفاحشۃ قط، ساری زندگی فحاشی اور یعنی بے حیائی کے قریب نہیں گئے۔ ساری زندگی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یسجد لصنم قط قبل الاسلام ولا بعدہ، مورخین نے لکھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ ایسا فطرت والی اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں بت کو سجدہ، کبھی شراب کو ہاتھ، کسی بے حیائی کے قریب نہیں گئے۔ معازف، گانا بجانا، یہ ڈانس بھنگڑے جو نوجوانوں کی عادات ہوتی زمانہ جاہلیت میں، ایسے کبھی کوئی کام نہیں گئے۔ بلکہ قریش کے ہاں سب سے محبوب ترین چند شخصیات میں سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان کی عمر 34 سال تھی، ایک قول کے مطابق 33 سال۔ ان کی عمر 33 یا 34 سال تھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے دل میں ایسی فطرت رکھی تھی، ایسا صاف دل رکھا تھا، ایسا رب نے ان پر احسان فرمانا تھا، بغیر چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ کیے، مناظرے مباحثے مجادلے کیے، وہ فطرت کی دعوت تھی، حق کی دعوت تھی۔ سیدنا عثمان کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تو دعوت سنتے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ اور یہ مردوں میں سے اسلام لانے والے چوتھے فرد تھے، مردوں میں سے اسلام لانے والے چوتھے فرد تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کا لقب ان کو دیا گیا امت کی طرف سے۔ ذوالنورین کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ محدثین نے لکھا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک فرد کے نکاح میں یکے بعد دیگرے جب سے اللہ نے زمین کو بنایا قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہے سوائے سیدنا عثمان ابن عفان کے۔ پہلے سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں آئیں، پھر وہ فوت ہو گئیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں دے دی۔ آپ اندازہ کریں سیدنا عثمان کیسی شخصیت ہے یار، پہلا رشتہ تو دے دیا۔ عثمان کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا لاڈلا ہے، کتنا عزیز ہے پیغمبر کریم کو۔ ایک بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں وفات پاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کا مارکا لڑنے کے لیے گئے، عثمان ساتھ جانا چاہتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان تم ادھر رکو، میری بیٹی کی تیمار داری کرو، تم اس کے ممرز بن کے رہو، اس کی تیمار داری کرو، میں جنگ پہ جاؤں گا، غزوے پہ جاؤں گا، جس حال میں بھی ہوا عثمان تم میرے برابر کے شریک ہوگے۔ غزوہ بدر ہو گیا، ان کے 70 لاشیں تڑپ گئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے فتح عظیم عطا کی۔ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال کا حصہ الگ کر کے سائڈ پہ کر کے کہا، صحابہ نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ لعثمان، جو جنگ پہ نہیں گیا،
غزوے پہ نہیں گیا، تلوار نہیں چلائی، گھوڑے میں نہیں بیٹھے، سفر نہیں کیا، اس کو غزوہ بدر کے شرکاء میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف شامل کر لے بلکہ مال غنیمت میں عثمان ابن عفان کا حصہ بھی الگ کر رہے۔ منافقین کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایک بیٹی فوت ہو گئی، آپ کی غیر موجودگی میں آپ اس کی قبر پر تشریف لائے، بعد میں جب غزوہ بدر سے لوٹے غم تھا، عثمان کو غم زدہ دیکھا، اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔ کوئی ایسے کرتا ہے یار؟ عثمان کیسی شخصیت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے خدمات کیا ہے سیدنا عثمان کی؟ ہمارے نا بعض جو ہمارے الحمدللہ سلفی آل سنہ صحیح مسلمان بھی لوگ ہیں نا، میں نے ان کے مزاج کے اندر دیکھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں ہاں ان کی فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یا سیدنا علی کی طرح نا ان کی بہت بڑی خدمات نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یار، سیدنا عثمان کی خدمات شمار کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اتنی خدمات ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے 3 بار ہجرت کی ہے، کتنی؟ باقی اکثر صحابہ نے 1 بار ہجرت کی ہے۔ سیدنا عثمان ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے 3 بار ہجرت کی۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور سیدنا عثمان پہلے فرد ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ میں جنہوں نے اپنے خاندان، بیوی بچوں سمیت ہجرت کی۔ 5ویں سن نبوت کے اندر جب مکہ والوں کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی، اپنی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ کر کے گئے۔ وہ کہاں سے سمندر، وہ میرے پاس موبائل میں رکھا ہے، واللہ بندہ دیکھے نا اس سفر کو ماپے، وہ کہاں مکہ سے چلے ہیں، کہاں جدہ پہنچے ہیں، کہاں انہوں نے سمندر کو کراس کیا ہے، اور پھر جا کے وہ یہ جو سوڈان کا علاقہ ہے، یہ افریقہ کا علاقہ ہے، وہاں پر حبشہ کے علاقے کے اندر پہنچے۔ پھر یہ کچھ دن وہاں پر رہے، کچھ مہینے، ان کو غلط خبر پہنچائی گئی مومنین کو کہ وہاں پر حالات مکے کے اندر ٹھیک ہو گئے ہیں، مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نرمی کر دی ہے، تو اب واپس آ جاؤ۔ غلط خبر تھی مکہ والوں کی طرف سے۔ یہ واپس آئے، جب واپس آئے تو ان کو پتہ لگا اسی طرح ظلم و ستم چل رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فقیر قسم کے آدمی نہیں تھے کہ بھائی آپ ایک کپڑا، ایک لباس، ایک سوٹ پہنو اور ہاتھ کے اندر ایک بستر پکڑو اور جوتے پکڑو اور چل پڑو۔ جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، مال تھی، دکان تھے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، جو چھوڑ کر مکے کے اندر اپنے چچا جو ان پر ظلم کرتا تھا اسلام لانے کی وجہ، اس کے پاس چھوڑ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے یہ حبشہ کی طرف ایک ہجرت کی، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے ایمان لانے والے، پہلے ذکر ہو چکا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ 10 مبشرہ کا کیا مطلب ہے؟ جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کے۔ ہاں، تعریف اس کی صحیح 10 مبشرہ کی، بہت سارے لوگوں کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کی صحیح تعریف یہ ہے 10 مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ ورنہ جنت کی بشارت اور بھی بہت سارے صحابہ کو نام لے کے دی گئی ہے، لیکن ان کو 10 مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ تو یہ 10 مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے تیسرے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کا سبب میں، بیعت رضوان وہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیارے پیغمبر، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی نہیں بلکہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا. فعالم ما فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا, پڑتال کر لی, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت کو نازل کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی فتح کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی. اب یہ حدیبیہ کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس کو بھیجوں مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کے. صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث موجود ہے. کسی بندے نے کہا کہ عثمان, یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے, ایک عراقی آیا, کوفی آیا, اور وہی آیا جو کہ کچھ دنوں بعد آ رہے ہیں. اس نے آگے کہا آپ میں سے بزرگ کون ہے, عالم کون ہے, شیخ کون ہے, مفتی کون ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نبینا ہو چکے تھے کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حاذا فینا شیخ اسمہ عبداللہ ابن عمر. نے کہا میں 3 سوال کرنے ہیں. کنے 3 سوال کرنے ہیں. وہ بیماری پھیل چکی ہوئی تھی نا, وہ وبا, کرونا وبا پھیل چکی تھی اس وقت تھوڑی تھوڑی, عبداللہ بن سبا کی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے؟ عبداللہ نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے دن جب بھگدڑ مچی تو عثمان بھی بھاگ گئے تھے؟ ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے کہا تیسری بات آپ کو پتہ ہے بیعت رضوان میں بھی عثمان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. وہ نا ذرا زیادہ دماغی توازن ادا خراب سی, انہوں نے اللہ اکبر دا نعرہ ماریا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے ہاتھ پڑھ کے کہا بہ ذرا میں تیری طبیعت صاف کروں. انہوں نے کہا اما تغیبہ عن غزوۃ بدر, رہا عثمان کا غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونا, وہ تو نبی پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میری بیٹی کی تیمارداری کرو, فتح ہو یا شکست ہو عثمان تو میرے برابر کا شریک ہوگا. تو اب تجھے اعتراض کیا, وہ تو نبی پاک نے اس کو پیچھے بھیجا تھا. اب کوئی بندہ, کوئی ظالم, کوئی خبیث, کوئی ناسبی, کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض چھپا ہوا ہے, کفر چھپا ہوا ہے, طغیان چھپا ہوا ہے, وہ کہے کہ غزوہ تبوک تے حضرت علی کوئی نہ حصہ, کوئی عداوت اور بغض کا مارا ہوا ناسبی جس کی مت ماری گئی ہو, وہ کہ حضرت علی کی بڑی بات کرتے ہو, غزوہ تبوک تے ہی کوئی نہیں گئے جو سب تو اوکھا غزوہ آیا, تے کی جواب دیو گے یار؟ جواب کی ہوئے گا؟ پھر جواب ہوگا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اپنی مرضی سے غزوہ تبوک سے پیچھے نہیں رہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود چھوڑ کر گئے تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کون سا ہے؟ غزوہ بدر, انہوں نے کہا بیعت رضوان, غزوہ احد, ہاں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا جو اللہ نے معاف کر دی تھے تینوں تکلیف کس گل دی ہو رہی ہے؟ اللہ معاف پہ کر دے تو اعتراض پہ کرنا ہے. یعنی کچھ لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں بیچارے, دماغی توازن اتنا خراب ہوتا ہے, لاہور کا پاگل خانے میں لوگوں کو بھرتی کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, وہ کہتا نہیں مجھے اعتراض ہے, حضرت عثمان غزوہ احد میں نہیں تھے. اور یہ وہ عراقی نہیں, یہ میں نے کیسٹیں سنی ہے حضرت صاحب, تقریریں سنی ہیں ویڈیو کے اندر, فیصل آباد میں, لاہور میں, کہتا ہے غزوہ احد چو نس گئے سن نا, اے بڑے سچے مومن سن جڑے غزوہ احد. میں کہتا ہوں 1450 سال پہلے نبی پاک کی زبان پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. شیطان کے بہکاوے میں, پسلاوے میں آگے تھے میں نے معاف کر دیا. بندے اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ جو رب والے ہیں, رب نے معاف کر دیا, ان کے دل بھی پاک ہو گئے. جو شیطان والے ہیں, نہ شیطان معاف کرتا ہے نہ شیطان کے چیلے معاف کرتے ہیں. تیسری بات کہا بیعت رضوان میں کوئی نہیں تھے. انہوں نے کہا اس سے بے ڈھنگا اعتراض تجھے کرنا کوئی نہیں آیا. بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے. مکہ والوں کو اطلاع پہنچانی تھی کہ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ لڑنے کے لیے, غزوہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا کون سفیر جائے گا؟ حضرت عمر جائیں, فلاں جائیں, فلاں جائیں. آپ کا نظر انتخاب پڑی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. کہا عثمان میرے سفیر بن کے جاؤ, مکہ والوں سفارت کاری کا کام آپ کرو گے, آپ میرے نائب بن کے جاؤ, ان سے بات کرو. میں لڑنے نہیں آیا, میں جنگ کرنے نہیں آیا, میں بیت اللہ کی حرمت کو پائمال کرنے نہیں آیا. ہم عمرہ اور زیارت اور طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, سعی کرنے کے لیے, اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. سیدنا عثمان وہاں چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس عراقی کو جواب پتہ کیا دیا, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس وقت حدیبیہ کی وادی میں, حدیبیہ کی وادی میں جہاں 1400 صحابہ
ٹھہرے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے عراقی کو جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اگر لو کان احد اعز من عثمان بتلک الوادی، اگر اس وادی میں اس دن حدیبیہ کے مقام پر اگر کوئی عثمان سے زیادہ عزت والا، شرف والا، مقام والا ہوتا، نبی پاک عثمان کی جگہ اس کو اپنا سفیر بناتے، عثمان سے بڑھ کر آپ کی سفارتکاری کے لیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک کو کوئی معزز ہی نظر نہیں آیا۔ کس کو بھیجیں؟ عثمان کو بھیجیں، اس سے بڑا معزز کوئی نہیں جس کی مکہ والے عزت احترام کریں۔ اور مکہ والوں نے کی، نے کہا آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کریں، طواف کریں، زمزم پئیں، نمازیں پڑھیں، بیت اللہ کے اندر جانا ہے جائیں۔ آپ کے نبی کے ساتھیوں کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان وفادار تھے نا، انہوں نے کہا جو کام میرے نبی کو اجازت نہیں ہے، عثمان اپنے نبی کے بغیر عمرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک جو عمرہ کرنے آئے تھے اور جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، جب عثمان ابن عفان کی شہادت کی خبر آئی، درخت کے نیچے پیغمبر کریم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، صحابہ کو کہا بیعت کرو جہاد پر، قتال پر، موت پر، صبر پر، کہ بھاگ کے نہیں جاؤ گے جب تک عثمان ابن عفان کے شہادت کا بدلہ نہیں لیتے۔ نبی یہ پاک ہاتھ رکھے، 1 2 3 4 10 100 1000 1400 صحابہ نے جب اپنے ہاتھوں کو یکے بعد دیگرے رکھ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس ابن مالک بیان کرتے پیغمبر کریم نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ اور صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے کہا ہاذہ ید عثمان، اور عثمان یہاں نہیں ہے۔ اور رب بشارتیں سنا رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بیعت رضوان کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ اور بشارتیں عثمان کو نہ ملی، ہم عثمان کی خاطر بیعت کر رہے ہیں، عثمان کو یہ مقام کیوں نہ ملے؟ نبی پاک اپنا دوسرا ہاتھ اپنے اور صحابہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتے ہاذہ ید عثمان، یہ محمد کریم کا ہاتھ عثمان کی بیعت کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرم من ید انفسہم، صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے عثمان کے لیے اٹھا ہوا نبی پاک کا ہاتھ زیادہ افضل تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ جس کی بیعت جو موجود بھی نہیں ہے اس کی بیعت نبی پاک کس سے کر رہے ہیں؟ نبی پاک اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں۔ ابھی بھی عثمان سے محبت نہیں پیدا ہوتی، ابھی بھی ان پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگلی بات، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ بہت ساری، میں چند منٹ جی میں کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی خدمات ہیں۔ قاری صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا یار سیرت فضائل تو بیان ہوتے رہتے ہیں، میرا دل ہے میں اس وقت نا ان کی صرف خدمات بیان کیوں، کیونکہ ہمارے منبر و محراب پہ نا صحابہ کی توصیف، شان، فضائل، مناقب تو بیان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کیا دی، خدمات کیا دی، وہ بیان نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے۔ بیر روما، میٹھا پانی کا کنواں اور پانی لبدا نہیں، پانی 10 دیہڑے گل بولو نا، پانی بند ہے، پانی لبدا نہیں۔ یزید دیاں فوجاں نے پانی بند کر دیتا، تے مدینے وچ جب پانی نہیں ملتا تھا اور میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، مسلمان کیا کفار کیا مدینے کے بچے اور عورتیں مجبور ہوتی تھی کہ یہودی پانی بڑا مہنگا فروخت کرتا ہے، غریب پانی لے کے پی نہیں سکتے تھے، کڑوا پانی پینا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس بیر روما کو خریدے اور خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ عثمان ابن عفان، بنو امیہ کے چشم و چراغ اٹھے، پیغمبر کریم کے دوہرے داماد، جا کے یہودی کے ساتھ بات کی، ریٹ سودا طے کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں سے اٹھ جا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کی بشارت پر جنت پا کر سیدنا عثمان نے جنت کے بدلے میں مومنوں کے لیے مفت کنواں وقف کر دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا نا، وہ وقت بھی آیا جب نبی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، گھر میں بند رکھا گیا، کھانا پانی بند کیا گیا،
اسی کنویں سے جس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کنویں کو نبی پاک کے کہنے پر جنت کے بدلے میں مسلمانوں اور مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، ظالموں نے، خارجیوں نے، مالک اشتر جیسے ڈوگیوں نے، مصر کے اوباشوں اور بدماشوں نے اسی میٹھے کنویں کا پانی سیدنا عثمان کے گھر جانا بند کر دیا۔ سیدنا عثمان نے کہا جو کنواں میں نے مومنوں کے لیے وقف کیا تھا اور اپنا حصہ الگ سے نہیں رکھا بلکہ اپنا ڈول بھی مومنوں کے ڈول کے ساتھ ڈالا ہے، جتنا حصہ ان کا ہے، جیسے ان کی باری ہے پانی بھرنے کی، میں نے بھی ایسے اپنی باری رکھی ہے، آج اس کنویں سے ظالموں مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی لیکن نمازیوں کے لیے تنگ پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خریدے، اس کی تعمیر کروائے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے جنت کے بدلے میں آپ علیہ السلام کی ایک آواز پر مسجد نبوی کی توسیع کروائی، تعمیر کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ فضائل صحابہ احمد ابن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، جیش العسرہ، گرمی کا موسم ہے، بہت دور کا سفر ہے، 20 دن جانے میں لگتے ہیں۔ وہ کہاں سرحد پہ جانا ہے، روم کی سرحد کے اوپر۔ جیش العسرہ کو کون تھی؟ من یجہز جیش العسرہ، یہ تنگی کا لشکر، اس کو کون تیار کرے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے، ایک دفعہ آ کے اللہ کے نبی کی جھولی کے اندر سونا رکھا، آپ نے فرمایا عثمان جنت کی بشارت۔ پھر آئے 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، ایک ہی مجلس میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے 8 بار جیش العسرہ کی تیاری کے لیے سونے کی اشرفیاں، گھوڑے، اونٹ، مال و متاع دینے کا اعلان کیا۔ جب اعلان کرتے کہ ایک مجلس میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی منبر میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بار سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، یہ فضیلت اور کسی صحابی کے پاس نہیں۔ ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک ہی منبر پہ یکے بعد دیگرے بار بار 8 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور آخر میں تاریخی جملہ فرمایا، ناولسٹ کو یاد نہیں آیا جی، ناولسٹ کو یاد نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان نے آج اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر دیا، اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے، عثمان آج کے بعد جو عمل بھی تجھ سے ہو جائے اللہ تجھ سے اس کی بات پرس نہیں کرے گا۔ ایسا پاک عثمان ہے۔ عثمان کا حیا پاک لوگ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ جملہ یاد رکھ لیں، عثمان کا حیا آسمان کے پاک فرشتے کرتے ہیں، فرشتوں کی پیروی میں دنیا کے پاک دل والے مومن اور مسلمان کرتے ہیں۔ جو دنیا کے اوپر غیبی مخلوقات میں سے شیاطین ہیں وہ عثمان کا حیا، آسمان کا حیا نوری مخلوق فرشتے کرتے ہیں، ناری مخلوق شیاطین اور انسانوں میں سے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ عثمان کا حیا کرتے ہیں کیونکہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور جو جنوں اور شیاطین کے پیروکار ہیں وہ زمین پر بھی عثمان کا حیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے ہی بے تکلفی میں لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آ کے اجازت طلب کی، کون آیا؟ سیدنا ابو بکر آئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے عام نارمل حالت کے اندر، سیدنا ابو بکر آئے، بات کی، چلے گئے، پھر اجازت طلب کی، دروازے پہ دستک ہوئی، کون آئے ہیں؟ سیدنا عمر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نارمل حالت کے اندر بیٹھے رہے، سیدنا عمر آئے، بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بات چیت کی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، یستاذن، کون اجازت طلب کر رہا ہے؟ کہا گیا عثمان۔ آپ کے دوہرے داماد عثمان اجازت طلب کرتے ہیں اندر آنے کی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین صدیق کی بیٹی، جن کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گواہی پاک دامنی کی نازل کی ہے، جن کے بستر پہ قرآن آتا ہے، ہماری وہ ماں کہتی ہے میں نبی پاک کے پاس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے، اپنے چادر، اپنے تہمد کو سیدھے کر کے، بالکل برابر کر کے سیدھے ہو کے بیٹھے،
پھر کہا کہ اب عثمان کو اجازت دو، عثمان آ جائیں۔ سیدنا عثمان آئے، نبی پاک سے ادب و احترام میں بات کی، واپس چلے گئے۔ سید عائشہ پوچھنے لگی میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی، عمر آئے آپ نے حالت نہیں بدلی، عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اہتمام کے ساتھ بیٹھے، ماجرا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کے سوال پہ پیغمبر کریم نے کہا یا عائشہ تو الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ مجھے بتاؤ میں محمد کریم اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے۔ کہتے ہیں سیدنا عثمان نے ساری زندگی میں اپنے سطر سے کپڑا ہٹا کر کبھی غسل نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام کے، اتنی حیا ہے۔ فرشتے حیا کرتے یار، فرشتے۔ کالے دل والا نہیں کرے گا، کالے دل والا جبریل کی نہیں کرتا تو جبریل کے آنکھیں لگ کے عثمان دی کیوں کرے گا؟ انہوں نے کہا جبریل بھول گیا جانا، ادھر سے ٹور ادھر گیا، وہ جبریل دیا یا وہ کہتے جبریل بھول گیا، انہوں نے کہا جبریل نے کرے ادھر جانا سی ٹور ہو گیا۔ وہ جبریل کی نہیں کرتا، جبریل کو بھولا ہوا اور غلط جگہ وہی لے کے جانے والا کہتا ہے، تو وہ جبریل کے آنکھیں لگ کے حضرت عثمان کی حیا کیوں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو باتیں، شہادت کی خوشخبری، سیدنا عثمان کی زندگی میں شہادت کی خوشخبری۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں دو جگہ پر ہے۔ ایک دن سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، ایک سیدنا انس سے ہے، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انس ابن مالک کی حدیث کے اندر 3 صحابہ کا ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر تقریباً 6 صحابہ کا ذکر ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن یومن، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، وَمَعَهُ ابو بکر وعمر وعثمان، نبی پاک احد پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاؤں مار کے کہا، احد پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسکن احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، احد کس بات کے لیے ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، زلزلہ کیوں ہے؟ تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کے نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور عثمان و عمر 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، صبر کر ذرا، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صبر کر ذرا۔ دوسری حدیث یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ غار حرا کے بارے میں، ایک دفعہ غار احد پہ چڑھے، یہ مدینہ میں ہے، اور ایک دفعہ غار حرا جہاں پر ہے، حرا احد پہ، حرا پہاڑ پہ چڑھے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، وہ مکہ میں ہے، یہ اچھا مکہ کا پہاڑ بھی گواہی اس کو بھی دلوائی اور مدینے والے کو بھی دلوائی، دونوں جگہ۔ حرا پہ نبی پاک صلی اللہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، غار حرا پہ، حرا پہاڑ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، ساتھ آپ کے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر بن عوام تھے۔ وَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، چٹان ہلنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدا اہدا، 3 دفعہ کہا، اور ٹھہر جا، آرام کر، انما علیک نبی و صدیق و شہید، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، اور باقی شہید کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے، سیدنا علی بھی شہید ہوئے، سیدنا طلحہ و زبیر بھی جمل کے اندر شہید ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان شہداء میں کون موجود ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کے سامنے نبی پاک جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں میں چھوڑتے ہوئے فتنے کا، شہادت عثمان کا تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں حسن درجے کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے چند دن پہلے کہا کہ میں اپنے صحابہ میں سے کسی کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ کہتے ہیں ہم نے کہا ابو بکر، آپ خاموش رہے، ہم نے کہا عمر، آپ خاموش رہے، ہم نے کہا عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک کو ہلایا، ہاں عثمان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان آئے، سید عائشہ فرماتی ہیں ہم نبی پاک کی بیویاں
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات میں مشغول ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور نبی پاک جب بات کر رہے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر اطمینان تھا. اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو سیدنا عثمان رضی کا چہرہ پریشانی سے, غم سے تبدیل ہو گیا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سب سے آخری بات جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان لعل اللہ ان یقمصک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک نے اپنے آخری وقت میں اپنے ایک صحابی سے ملاقات کے لیے آپ کی تمنا ہوئی, عثمان آئے, آپ نے ان کے کندھے پہ تھپتھپاتے ہوئے کہا عثمان امید ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ ایک قمیص پہنائے گا. وَلَوْ إِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ, اگر منافق چاہیں کہ عثمان تو قمیص اتار دے, فَلَا تَخْلَعْهُ, عثمان میں محمد کریم تیرے نبی اور رسول آقا کہہ رہے ہیں منافقوں کے کہنے پر وہ قمیص اتارنی, خلافت چھوڑنی, عہدہ چھوڑنا, منصب چھوڑنا, حَتَّى تَلْقَانِي, عثمان تو خلافت کو, قمیص کو, خلعت کو منافقی کو کہنے پہ نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ تو شہید ہو کے مجھ سے ملاقات آ کر لے, نہیں چھوڑنا. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں یہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, بی بی سی جیلم نے بھی کیا ہے اور جالوی نے بھی کیا ہے اور ناولسٹ نے بھی کیا ہے, نام ہی لے لیتے ہیں کیا ہے, خلافت و ملوکیت نام کا ایک ناول چھپتا ہے, بہت اچھا ناول ہے, پڑھنے کے قابل ہے, بہت کمال کا ناول ہے. ہاں یہ ہے کہ اس سے ایمان خراب ہونے کا خدشہ بہت ہے, بہت سارے لوگوں کا ہوا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں حضرت عثمان نے مال غنیمت میں خیانت کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن ابی سرح کو اور اسی طرح ولید بن عقبہ کو زیادہ مال غنیمت میں دے دیا. کہتے ہیں خلافت راشدہ ہے, کتاب کیوں لکھ رہے ہیں, ناول لکھا کیوں ہے, خلافت و ملوکیت کے خلافت راشدہ سے ملوکیت کیوں آئی؟ تو حضرت عثمان خلافت راشدہ نہیں, حدیث پڑھتے ہیں نا 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی, وہ سیدنا عثمان تو خلافت علی منہاج النبوہ کے تیسرے خلیفہ ہیں. کہتے ہیں وہ مال غنیمت میں سے ناحق مال کھاتے تھے. یہ اس ناول میں لکھا ہے, خلافت و ملوکیت نام کے ناول. دوسری بات, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اقربا پروری تھی, لائق لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اعزاء و اقارب کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے تھے. یہ ناول میں دوسری مشہور بات لکھی ہے. اس پر ڈرامہ بننا چاہیے, جو ترکی کو بجٹ دینا چاہیے اس پر ڈرامہ بنے, بہت چلے گا. تیسری بات یہ کی کہ لوگ ان سے نالاں اور ناراض ہو گئے تھے. آخری ان کے دور کے اندر اس وجہ سے یہ فتنہ پھیلا, اور اس نے بھی کہا, جہجا الغفاری کی ایک روایت بیان کرتے ہیں, یہ بابا اسحاق جالوہ نے بھی بیان کیا, انہوں نے کہا کہنے نے خلافت خلافت خلافت, اور ممبر دینے کے لیے کھڑا, پتہ ہے آپ کو بڑی بکواسی قسم کی بد زبانی میں گفتگو کرتا تھا. ہاں اچھا, وہ کہتا ہے اینج کھڑے ہوئے, حضرت عثمان کے بارے میں کہہ رہا, ادا انداز دیکھو گل کرنا, پنجابی بولتا سی, کہتا ہے کھڑے ہوئے خطبہ دین لگے, انہیں کہا جہجا غفاری نے وہ ہاتھ بھی جنہوں نے نبی پاک دا جڑا آسا پڑھیا انہیں پھڑ کے ماریا انہوں دے گوڈے دے اتنے, انہیں کہا روندے خطبیاں دین تے روندے خلافتاں نو, سارا دین تے نبی دا برباد کر دیتا. یہ بکواس ہے. یہ روایت محمد بن عمر الواقدی نے گڑھی ہے, جو رافضی تھا, اور اسی طرح کے اس کے عقائد و نظریات محدثین نے کہا ہے متہم بالکذب ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے, وضاح ہے. تیسری بات کہتے ہیں کہ بیت رضوان والے صحابہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے موجود تھے. گل سنی جے؟ نہیں سنی, سنیوں بھی نہ. اللہ تعالیٰ تواڈے ایمان نو سلامت رکھے. جو میں نے مسند احمد کی حدیث سنائی ہے, آپ نے غور کیا ہے, نبی پاک نے آخری دم کیا کہا, عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اگر منافق چاہیں. کیا بولا؟ ان ارادک المنافقون. اس کا مطلب ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ یار اپنی زبان, نبی پاک دے الفاظ نے,
حدیث صحیح ہے، حوالہ میرے کو موجود ہے، تمام محدثین نے صحیح کہا عثمان اگر منافق چاہیں کہ خلافت چھوڑ دے تو نے چھوڑنی نہیں چھوڑنی. وہ خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والا کوئی صحابی. امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، فرماتے ہیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی سیدنا عثمان کے خلاف نہ شورش میں شریک تھا، نہ اعتراض کرنے میں شریک تھا، نہ احتجاج کرنے میں شریک تھا، اور نہ شہادت کے اندر شریک تھا. یہی بات امام ابن تیمیہ نے لکھی، یہی بات ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر لکھی. تمام اہل السنہ والجماعہ کا یہ اتفاق ہے، کوئی ایک بھی نبی پاک کا صحابی جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں مرا ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر احتجاج کرنے والا، اعتراض کرنے والا، شورش کرنے والا اور خلافت کا مطالبہ چھوڑنے والا مدینہ میں سے کوئی نہیں تھا. مدینہ تو خالی تھا. سارے صحابہ صحابیات کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ حج کا موقع تھا نا، 22 ذوالحج کو شہید ہوئے، بعض کہتے ہیں 18 ذوالحج کو. وہ سارے حج پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ موقع مناسب سمجھا کہ مدینہ سارا خالی ہے، صحابہ صحابیات، کیونکہ پہلے کبھی ایسی شورش مدینے میں ہوئی نہیں تھی اور توقع بھی نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. سیدنا علی اور چند صحابہ موجود تھے، حسن و حسین، سیدنا زبیر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، اور اسی طرح مروان موجود تھے، حکم رضی اللہ عنہ کے بیٹے مروان موجود تھے، صغار صحابہ کرام میں سے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی بھی لگتے تھے. یہ چند لوگ موجود تھے، اور اوباش 10,000، کوئی 5,000، 30,000 تک تعداد لکھی ہے. کچھ مصر سے آئے تھے اور کچھ دوسرے علاقوں سے آئے تھے. اور جعلی خط بنایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ جب وہاں پر پہنچے تو ان کو قتل کر دینے. جعلی خط بنا کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے. کہا خلافت چھوڑ دو. کہا میرے نبی نے کہا تھا نہیں چھوڑنی، میں نہیں چھوڑوں گا. سیدنا علی نے، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے، دوسرے صحابہ جو موجود تھے، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عاہد الیہ وانا صابر علیہ، صابر نفسی علیہ. نبی پاک نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا میں نبی پاک کے وعدے پہ صبر کروں گا، مدینے کے اندر کشت و خون نہیں بہاؤں گا اپنی جان بچانے کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر، آخری بات کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ گزرا جس نے اپنے چہرے کو چادر میں چھپا رکھا تھا. مرر ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقربھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کا ذکر کیا، جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے. فقربھا، آپ نے اس کو قریب قرار دیا. فمر رجل مقنع بثوبہ، ایک آدمی اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ جس طرح بکل مار کے گزرتے ہیں ایسے گزرا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، ھذا یومئذ علی الحق، یہ اللہ کی قسم دل کی تختیوں پہ لکھنے والی بات ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا فتنہ آئے گا، اور فتنے میں یہ جو بندہ ہے نا بکل مارے ہوئے جس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ اس دن حق پر ہوگا، یہ اس دن حق پر ہوگا. صحابی کہتے ہیں میں نے جا کر اس کا چہرہ، ایک دوسری روایت بھی آتی ہے اسی کے ساتھ، نبی پاک نے فرمایا یہ اس دن حق پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں میں نے چہرہ پھیر کرنا کہا یا رسول اللہ ھذا، کیا یہ چہرہ نبی پاک کی طرف حضرت عثمان کا کر کے کہا فتنے کے دور میں یہ حق پر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ اس دن حق پر ہوگا. یہ مسند احمد کے اندر، فضائل صحابہ احمد ابن حنبل کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند آپ چیک کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل یومئذ ھذا مظلوما، اس کو اس دن مظلوم قتل کیا جائے گا. کیا قتل کیا جائے گا؟ اس دن کیا قتل کیا جائے گا؟ یہ اس دن کس پر ہوگا؟ یہ نبی پاک نے کہا خلافت کا مطالبہ چھوڑنے کا کون کریں گے؟ عثمان، تم نے چھوڑنی نہیں. اس سے ایک پتہ چل گیا کہ کوئی صحابی قتل عثمان میں شریک نہیں، کیونکہ صحابی منافق نہیں ہوتا اور منافق صحابی نہیں ہوتا. اور سیدنا عثمان کے خلاف شورش کرنے والے منافق تھے. اور کون تھے آخر میں نام بھی بتا دیتے ہیں. آج کل ایک بندہ بڑا ہٹ ہوا ہے، ایران نے نا وہ نام تے فلم بنائی، فلم بنائی. انہوں نے کہا یہ بات کرتے کرتے وہ مالک اشتر النخعی، ایران میں اس پہ فلم بھی بنائی ہے، اس کے اوپر نا انہوں نے پکچرائز بھی کیا اس کو. وہ بڑا بہادر تھا، سیدنا علی کے بڑا ساتھ تھا. اچھا مالک اشتر النخعی، مالک اشتر سیدنا عثمان دا قاتل بھی تے دسنا ہے نا. مالک اشتر النخعی بندے کا نام ہے.
صحابی یہ نہیں ہے. ہاں صحابہ کو دیکھا ہے لیکن کرتوت اس کے اچھے نہیں ہیں. یہ بندہ قاتلین عثمان کا سرغنہ تھا، لیڈر تھا. تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، سیدہ صفیہ نبی پاک کی زوجہ ام المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب ان کا محاصرہ کیا ہوتا کھانا پہنچانے کے لیے آئی تھی، خچر پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ مالک اشتر النخعی یہ سامنے نیزہ اور تلوار لے کے کھڑا تھا. کہا کدھر جاتی ہو ام المومنین؟ کہا کہ میں نا عثمان کو کھانا پہنچا دوں، اتنے دن سے کھانا بند کیا ہوا ہے. وہ حیا سوچا باقی لوگ کیوں نہیں آئے کہ یار یہ اوباش مردوں کا حیا نہیں کرتے، نبی پاک کی بیوی کا تو حیا کریں گے نا. اتنا تو کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں نا یار. حضرت عثمان سے اختلاف ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور نبی پاک کی بوڑھی بیوی کا تو حیا کریں گے کہ ماں جی آئی ہیں چلو جانے دو. یہ اتنا ظالم تھا مالک اشتر. اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خچر کے پشت کے اندر نیزہ مارا. خچر بدکی قریب تھا کہ سیدہ صفیہ گر جاتی. سیدہ صفیہ نے پتہ کیا کہا اپنے ملازموں کو، خادموں کو، مجھے یہاں سے لے چلو، کہیں یہ کتا مجھے یہاں پر ذلیل نہ کر دے. قلب کا لفظ بولا ہے تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں سیدہ صفیہ کا صحیح سند کے ساتھ کہ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ مالک اشتر کتا مجھے کہیں ذلیل نہ کر دے، رسوا نہ کر دے. ایک بات. دوسری بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں یہ واقعہ ہو گیا، سیدنا عثمان شہید ہو گئے. یہ مالک اشتر آیا نا، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ تحفے کے طور پر بھیجا اور پیغام بھیجا، آپ کا بیٹا مالک اشتر النخعی ماں جی آپ کو سلام کہتا ہے، السلام علیک یا ام المومنین، تو آپ تحفہ قبول کر لیں. میں قربان جاؤں ماں عائشہ، سیدنا عثمان کے خون پر جس طرح سیدہ عائشہ نے سٹینڈ لیا نا، کم لوگوں نے لیے. تحفہ آیا کس نے؟ انہوں نے کہا مالک اشتر النخعی نے بھیجا ہے. سیدہ عائشہ نے کہا اس کو واپس لے جاؤ اور اس کو جا کر کہو میں مومنوں کی ماں ہوں، میں تیرے جیسے ظالم کی ماں نہیں ہوں جو عثمان کے، جس کے ہاتھ سیدنا عثمان کے خون کے ساتھ رنگے. آخری بات سنو، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جمل کے چیپٹر کے اندر یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، لمبا واقعہ ہے. مالک اشتر کو کسی نے آ کے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس کو بنا دیا. مالک اشتر آگے سے کہتا ہے کیا بات کرتے ہو، اوے تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں اور تو نے سنا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے چھوڑ کر اتنا بڑا عہدہ اپنے چچا زاد کو دیں گے، قربانیاں تو میں نے دی ہیں، لڑا تو میں ہوں. اس نے کہا تو دوبارہ سن کیا؟ انہوں نے کہا باقی لوگوں نے بھی کہا جو اس کے نخعی قبیلے کے سارے فسادی وہاں پر موجود تھے، خارجی قاتلین عثمان، انہوں نے کہا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی نے یہ بصرہ کا گورنر اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو بنایا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اقراری مجرم ہے حضرت عثمان کے قتل کا. اس نے کہا اچھا اگر سیدنا علی نے یہ عہدے اپنے رشتہ داروں میں ہی بانٹنے تھے ففیما قتلنا الشیخ بالمدینہ، ففیما قتلنا الشیخ بالمدینہ. اس موقع پر یہ اقرار کرتا ہے، کہتا ہے اگر یہ کام کرنا تھا تو ہم نے 82 سال کے بزرگ عثمان کو کس بنیاد پر مدینہ کے اندر قتل کیا ہے. اقرار کر رہے ہیں صحیح سند کے ساتھ. مصنف ابن ابی شیبہ الحمدللہ ہمارے پاس اصلی نسخہ حوالہ لگا ہوا موجود ہے. کہتے ہیں وہ مالک اشتر تے ایران والے فلم بنائی ہے، جدے تے ایران والے فلم بنا دین وہ پھر کی ہو جاتا ہے، وہ جلم والوں کے لیے بڑا کارآمد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھا اسی واقعہ اسی حدیث کے آگے حضرت علی کو جا کے کسی نے بتایا ہے بکواس پہ کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ بڑے زیرک انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے، بڑے دلیر عثمان تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، میں قربان جاؤں شیر خدا پر، انہوں نے کہا اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے. ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے. ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر. یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ. لیکن یہ کچھ سازشی شامل ہو گئے تھے. اس کی مثال لوگوں نے سمجھ نہیں آتی. کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مالک اشتر تھا، کہتا ہے مالک اشتر اگر ایڈا برا بندہ حضرت علی نے کیوں نال رکھیا سی؟ اسی کہنے ہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ اتوں پڑھ لیا سی عبداللہ بن ابی نے. ہاں
کھور نہ کریں. ہاں ہاں مدینے میں منافق موجود تھے, کئی کلمہ پڑھنے والے منافق. اسی آخیا جے سونے نبی پیغمبر کریم دے پیچھے کھڑا ہو کے عبداللہ بن ابی نماز پڑھ سکتا ہے منافق, تو ایک نبی کا کلمہ منافق پڑھ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے آپ ان کے گروہ کے اندر, تو علی تو نبی بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے, ان کے گروہ کے اندر مالک اشتر الناخعی جیسا منافق اور خارجی شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ عبداللہ بن ابی مدینے میں تھا نا, اس کے چند گروہ بھی تھے نا جنہوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی. تو اسی طرح سیدنا علی کے گروہ کے اندر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سازش کر کے شامل ہو گئے تھے. اچھا اسی وہ جو میں نے حدیث بیان کی نا, اس نے کہا ہم نے بزرگ کو قتل کیوں کیا ہے, اس کے آگے سیدنا علی کو جب پتہ لگا نا کہ یہ ناک منہ چڑھا رہا تھا, واللہ العظیم یہ میرے پاس کتاب میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارادہ کیا میں ایک نا لشکر بھیجوں گروہ اس ظالم کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو قتل کر کے ہیں. کیوں کہ ان کے ہاتھ سیدنا عثمان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, اب میرے ساتھ بھی یہ مجھے خلافت کے اندر الجھا رہے ہیں اور مجھے صحیح طرح سے کام بھی نہیں کرنے دے رہے اور بزدل ہیں, مجھے بھی دھوکہ دے کے بھاگ جائیں گے. لیکن پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے اس معاملے کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے رہنے دیا. اچھا پھر یہ جڑے قاتلین عثمان سی نا, یہ سارے قتل بھی حضرت علی دے ہتھوں ہوئے جے. یہ گل کا تمہیں پتہ ہے, ایک ہوئی جنگ جمل, ایک ہوئی جنگ صفین اور ایک ہوئی جنگ نہروان. جمل و صفین صحابہ کے آپس میں تھی, نہروان خارجیوں کے ساتھ تھی. یہ خارجی حضرت علی کے حضرت معاویہ کے گروہ سے نکلے تھے. یار دسو کوئی تاریخ کا مطالعہ کریں, یہ خارجی کس کے گروہ سے نکلے تھے؟ سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب رسولنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں سے. ایک روایت میں آتا ہے 15,000 20,000 30,000 یہ لوگ الگ ہو گئے. 3 دن تک سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آدھے ان میں سے توبہ طائب ہو کے واپس آ گئے, باقی جو رہ گئے پھر ان کو ایسے کاٹا ہے گاجر اور مولی کی طرح مولا علی نے کاٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر ان کو چھوڑا نہیں. کہا تھا نبی پاک کی وصیت ہے جو ان میں سے مل جائے ان کو ایسے قتل کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد و ثمود کو مارا ہے. تو یہ قاتلین عثمان حضرت علی کے گروہ میں گھسے. پھر صفین کے بعد واقعہ تحکیم پر حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا, نعوذ باللہ, کہا وہ بھی کافر یہ بھی کافر, ان الحکم الا للہ. یہ خارجی الگ ہو گئے, وہ قاتلین عثمان جو فسادی 35 ہجری سے فساد مچا رکھا تھا, اب 37 38 ہجری ہو گئی, نہروان کے موقع پر جنگ ہو گئی, ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. کوئی ادھر ادھر بھاگ گیا ہو, چھپ گیا ہو تو بچا, ورنہ علی کی تلوار سے کوئی بچا نہیں. خارجی کوئی نہیں بچا, قاتلین عثمان کوئی نہیں بچا. سیدنا عثمان کے بارے میں دل صاف کر لیں جی. حضرت علی کا دل صاف تھا, اہل بیت کا دل صاف تھا, مومنوں کا دل صاف تھا, نبی پاک کا دل صاف تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی اتنی بشارتیں دی ہیں, اور ان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا. ان کے قتل کے اندر کوئی اعتراض بھی ویلڈ نہیں تھا. کہتے ہیں BBC جیلم نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا وہ جو اعتراض لے کے آئے تھے ان کا سٹانس ٹھیک تھا, بس معاملہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گیا, قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے اعتراضات ٹھیک تھے. یہ بھی اصل میں سلو پوائزن ہے, یہ بھی اصل میں آہستہ آہستہ زہر دینا ہے کہ حضرت عثمان واقعی اپنے اقربا پروری کرتے تھے, مال غنیمت میں نعوذ باللہ خیانت کرتے تھے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے, کچھ ظالم حکمران اور خلیفہ تھے. سٹانس ان کا ٹھیک تھا, لیکن معاملہ ایکسٹریم پر پہنچ گیا. نبی پاک کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا, منافق عثمان سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے, اور آگے حدیث پڑھی ہے نبی پاک نے اس دن یہ حق پر ہوگا, اور جس کو نبی پاک حق پر کہہ رہے ہیں اور خلافت نہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں, اس کے خلاف آنے والوں کا سٹانس کبھی ٹھیک ہو سکتا نہیں. بغض بکواس چینل والے بھی جھوٹ بولتے ہیں, جالوی بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور شیطان کے سارے چیلے جھوٹ بولتے ہیں. سچ ہے تو رب کا قرآن ہے, سچ ہے تو نبی پاک کا فرمان ہے, سچ ہے تو مومنین کی زبان ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ, خلفائے راشدین, ائمہ دین, اہل بیت رضوان علیہم اجمعین, ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے طریق پر چلائے, ان کی سیرت پر چلائے, ان سے محبت عطا فرمائے. ہم درود پڑھتے ہیں اہل بیت پر نماز پنجگانہ کے اندر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم نبی پاک کے صحابہ کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, ہم ان سے راضی. اے اللہ نبی پاک پہ بھی رحمت فرما, ان کی آل پہ بھی رحمت فرما, اور اللہ ہم پر بھی رحمت فرما. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.